صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना जमीलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुस्न व जमाल के पैकर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत कतादा रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے وہ سب کے سب خوبصورت چہرے اور حسین آواز والے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ حسین اور خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات کو بار بار دہرایا نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا ہر لفظ اور ہر جملہ علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عاشق رسول کا تذکرہ پاک اور ان کے یوم شہادت کے حوالے سے ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی تھی جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور ارشاد فرمایا کہ جنت بھی اس کی مشتاق ہے، اور یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے پاؤں سے لے کر کانوں کی لوؤں تک ایمان سے سرشار ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے والد اور والدہ نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں قربانی دی اپنی جان کی، اور اولین شہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ والد کو درے اور کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا، اس طرح کا ظلم کیا گیا ان پہ، لیکن راہ حق سے وہ بال برابر نہیں کفار مکہ ان کو ہٹا سکے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 اونٹوں کے ساتھ، ایک ٹانگ ان کی ایک اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ دوسری جو تھے اونٹ کے ساتھ باندھ کے ان کو مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا، اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور خود اس شخصیت کو اتنی اذیتیں دی جاتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کس کو زیادہ اذیتیں، کس کو راہ حق میں زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں دی گئی، اور کون ہر وقت یہ کہتا تھا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایسی استقامت کے آدمی پڑھتے ہوئے کانپ جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑی، ان کے سر پہ مخالفوں نے ان کے سر کو آگ لگا دی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، یا اللہ اس کے سر پہ آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کر دے جس طرح سیدنا ابراہیم پہ ٹھنڈا کی تھی، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب یہ اسلام لے آئے اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے اور کبھی ان کی پشت سے کپڑا اٹھاتے اپنے کرتے کا، تو وہاں پہ ابھی تک جلنے کے نشانات اور سیاہ نشانات باقی تھے جو کفار مکہ ان پہ ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے۔ پھر ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان سے یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا اس کو جو راضی رکھے گویا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے ان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خالد سیف اللہ، اتنا جلیل قدر صحابی، وہ کہا کرتے مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں عمار بن یاسر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے ان کی خوشنودی درکار ہے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے بہت اولین جو لوگ چند وابستہ ہوئے ان میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور پھر تمام غزوات میں بدر، احد، حنین، یرموک، جتنی جنگیں آپ بعد میں جتنی ہوئی، میں یرموک غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، جنگ خندق ہوئی اور جتنی جنگیں پھر بعد میں ہوئی، ان سب میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہے، حتیٰ کہ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور میں بھی، سیدنا عمر فاروق کے دور میں تو ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ وہ کیا گورنر تھے جی، زمین پہ ہی سو جاتے تھے، خود سبزی لاتے تھے، خود اپنے گھر کے کام کرتے تھے، خود لوگوں کے کام بھی کر دیتے تھے۔ لیکن میں ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں ہے یہ کہ غلام جو بالکل حقیر جن کو سمجھا جاتا تھا ان کو اٹھا کے جنت کو ان کا مشتاق بنا دیا، اور پھر ان کو اٹھا کے گورنر بنا دیا۔ یہ مقام، یہ انسانی شرف جو ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک سے ہی مل سکتا ہے۔ کوئی دنیا میں اس طرح غلاموں کو جو ہے زمانے بھر کا مولا اور آقا نہیں بنا سکتا کہ غلام ہوں اور اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، علی المرتضیٰ شیر خدا ان کو آقا کہہ کے پکارے۔ یہ تھا ناظرین کرام، آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے جن کی باتیں پڑھتے ہوئے وہ لگتا ہے کہ اقبال کا شعر، اقبال نے شاید انہی کے لیے کہا تھا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کے کتنی تکالیف، مصائب، آلام برداشت کیے،
مصیبت کرنے والے، تشدد کرنے والے تھک جاتے تھے، لیکن ان کا جو جوش، جو جذبہ، جو ولولہ تھا اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ آج ان کے تذکار پاک، ان کا یوم شہادت ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے آج جو حضرات ساتھ ہیں، میرے اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف، آپ ان سے پہلے بھی واقف ہیں۔ ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ہیں نوجوان اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ صوفی اسکالر ہمارے علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ علامہ صاحب، تعارف حضرت عمار بن یاسر، عظیم عاشق رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جس ہستی کے حوالے سے آج کا ذکر پاک ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اسلام کے اعلان سے، اظہار نبوت سے قبل بھی آقا کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل رہی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا جو خاندان ہے، وہ آبا و اجداد آپ کے والد محترم، وہ سارے یمن کے علاقہ میں آباد تھے، اور وہاں سے آپ کا ایک بھائی جو ہے، حالات خراب ہوئے وہاں پر، تو وہ کہیں نکل گیا آپ کے والد محترم کا، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور دیگر دو ان کے بھائی، یعنی 3 افراد ان کو تلاش کرتے ہوئے مکہ میں آئے، اور جب مکہ مکرمہ میں آئے تو یہاں آ کے تلاش کیا، وہ تو نہ ملا، لیکن یہاں کی آب و ہوا یا یہاں کا ماحول ان کے دل میں گھر کر گیا، اور انہوں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ماحول نہیں، خوشبوئے محبت رسول جو تھی اسی نے گھیر لیا۔ حقیقت تو یہی ہے۔ تو پھر مکہ مکرمہ کی یہ تو خوبی رہی ہے نا کہ ہر ایک کے لیے یہ ماوا و ملجا بنتا ہے۔ ہاں، جس کو کہیں قرار نہ ہو وہ یہاں آ جائے، حضور کی جائے ولادت ہے، مدینہ منورہ آ جائے، حضور علیہ السلام کی مستقل بس سکونت۔ خوشبو رسول بسی ہوئی ہے ان فضاؤں میں۔ یہاں پر وہ آئے تو ابو جہل کا چچا، اس کا نام ابو حذافہ تھا، محسم اس کو کہتے تھے، تو اس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، تو اس نے ان کو جگہ دی رہنے کو، سارا سلسلہ ان کو میزبانی کا شرف بخشا۔ اب یہ ہوا کہ وقت گزرا، ان کی ایک باندی تھی جس کا نام سمیہ تھا، تو اس نے وہ بھی ان کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کر دی، انہوں نے اس کے ساتھ شادی فرما لی اور یہیں پر رہ گئے، اور ان سے پھر 3 بیٹے تولد ہوئے، جن میں بڑے بیٹے حضرت سیدنا عمار تھے، اور ان کے ساتھ عبداللہ دوسرے بیٹے تھے، اور تیسرے بیٹے حریث تھے۔ تو حریث کو جو ہے وہ بنو الدیل کے لوگوں نے حضور کے اظہار نبوت سے قبل قتل کر دیا تھا، لیکن باقی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ، یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کے غلام بنے۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 94 برس، اور آج ہی کی تاریخ جس میں 92، یوں سمجھے کہ ہم ان کے عرس پاک کی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا 9 صفر 37 ہجری میں آج آپ کا مضمون ہے روزنامہ 92 میں، ماشاءاللہ بڑا زبردست مضمون لکھا آپ نے، بلکہ ناظرین کرام آج کا یہ خرید لیں، اس پہ سارے اخبار میں بہت اعلیٰ مضامین ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ نوجوان نسل کو اور ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں کو، بہوؤں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حالات تھے، ان کی والدہ نے کتنی قربانی دی۔ علامہ صاحب کا آج بہت زبردست مضمون ہے ماشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی، تو اس سے جو ہے وہ آگے حضرت عمار پیدا ہوئے حضرت سمیہ بن خیاط سے۔ یہ چونکہ ان کی باندی تھیں، اور اصول جو تھا اس کے مطابق جو ابو حذیفہ تھا اس نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اب جو ان کے اوپر یہ ان کی والدہ پہ ظلم و ستم ابو جہل کے ہیں، قبیلہ بنی مخزوم کی سرداری ابو جہل کو ملی، تو ابو جہل نے اپنے گھر کی باندی ہونے کے ناطے ان پہ ظلم کرنا اپنا حق سمجھا، اسی لیے ان پہ ظلم و ستم زیادہ کرتے رہے۔ اور حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ حذیفہ جس کی یہ باندی تھیں، ان کا بیٹا ابو حذیفہ کا بیٹا حذیفہ یعنی ابو جہل کا کزن، وہ مسلمان بھی ہوا، حضور کا غلام بنا، اور پھر اس نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ یہ حذیفہ بن یمان وہ اور ہیں، ان حذیفہ بن یمان کو حضور وہ ان کے بھائی بنایا ان تھا، کو مواخات میں ہجرت مدینہ میں جو ہے وہ بنایا تھا۔ یہ حذیفہ اور تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو اب غازی صاحب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے شعر میں ابتدا میں واضح کر دیا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی پہ زیادہ مظالم ہے یا ان پہ، اور اس کی ایک جھلک دیکھیے کہ وہ حذیفہ کون تھے جن کو سیدنا صدیق اکبر نے مقرر کیا تھا ایک علاقے کا گورنر، اور انہوں نے لکھا کہ یہاں لوگ جو ہیں جب ان سے ہم خراج لینے گئے، جو ہے وہ جو بھی ان پہ خراج مقرر کیا ہوا تھا یا ٹیکس جو بھی،
تو انہوں نے نہ صرف ٹیکس دینے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ آگے سے لڑنے مرنے کی تیار. تو سیدنا صدیق اکبر نے پھر بھیجی تھی فوج باقاعدہ، انہوں نے کہا جو گستاخ ہے سب کا صفایا پھیر دو. وہ حذیفہ دوسرے تھے، ان کا نام بن میرے ذہن میں نہیں. اب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کی ایک مثال دیکھیں کہ یہ کیا جاتا کہ لوہے کا لباس پہنا کر مکہ کی گرمی میں، اور پھر رمضان علاقہ تھا جدھر کوئی سائے وغیرہ کا تصور نہیں تھا، وہاں اور سر پہ خود دے کر پھر پاس آگ جلا کر ان کو رکھ دیا جاتا. اتنی گرمی سورج کی، آگ کی، اور جسم ابل رہا ہوتا تھا آپ کے والد محترم پر بھی. اور ایک وہ وقت آ گیا جب خود آقا کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہاں سے گزرے تو حضرت یاسر آپ کے والد نے ایک جملہ بولا تھا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ الدہر ہاکذا، کیا ہم پہ ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا، زمانہ ایسے ہی ہم پہ رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر جمیل کی تلقین کی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے جنت تیار فرما دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدی صاحب جنت تیار ہوگی، پہلی بشارتیں مل رہی. کیا خوش بخت لوگ تھے، لیکن جتنی سختیاں برداشت کی. میں کہتا ہوں آج لوگ بڑے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم اس دور میں ہوتے. میں نے کہا اس دور کا سوچ لو، ایک تپش نہیں تم سہ سکتے تھے. یہ انہی کا حوصلے تھے بزرگوں کے، ان صحابہ کے حوصلے تھے. جی سیدنا عمار بن یاسر. جی زخم کھا کے بھی رہیں گے عشق میں ثابت قدم، وہی تھک جائے گا آخر امتحان لیتے ہوئے. واہ واہ واہ. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کے جملہ رفقا صحابہ کرام جن کا مبارک ذکر کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، سب سے زیادہ اپنی طرف شوق رکھنے والا دل انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. ٹھیک. پھر اسے چن لیا، پھر مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی تو اللہ کے محبوب کے اوپر جانے نثار کرنے والے صحابہ کا دل پائے، اللہ نے پھر ان کو چن لیا. واہ واہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سلیکٹڈ ونز تھے، سلیکٹڈ ونز. بالکل ایسے. اور پھر یہ تو سلیکٹڈ ونز سے بھی ٹاپ کے سلیکٹڈ ونز تھے. بالکل. آپ فرمائیں کہ 14 وزیر، ہر نبی کو 7 وزیر ملے، مجھے 14 ملے، اور 14 میں ایک عمار بن یاسر. عمار بن یاسر. واہ. اور میمون ابن مہران کہتے ہیں میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی صحبت میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے خصوصی طور پر فرمایا، میمون ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی تم کسی شخص کو صحابہ کرام کا تذکرہ غیر مناسب الفاظ سے کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضور علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی. واہ. اتنی محبت تھی، لفظ قاصر ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک کی بجائے 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ ان کے سر کی زلفیں ہٹا رہے ہیں، ان کے سر سے مٹی صاف کر رہے ہیں. یعنی ایسی محبوبیت. اور پھر یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام کے محسن ہے. مسجد قباء کی بنیاد بھی انہی نے رکھوائی تھی. واہ واہ واہ. اور انہوں نے کہا دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرما ہونا ہے، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ کوئی سایہ ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا سکیں. تو
تو ان کے مشورے سے پتھر پھر اکٹھے کیے گئے. کہتے ہیں 91 سال کی عمر جب تھی نا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ 40-45 کے ہیں. بالکل ایسے. صحت دیکھیں نا کتنی زوردار ہے, ہر جنگ میں جس طرح یہ لڑے ہیں بہادری کے ساتھ. جی ہاشمی صاحب کمال ہے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم ہوتا ہے نا, ان کی عمریں جو ہیں وہ جتنی مرضی ہو جائیں, قوت ایمانی ان کو اتنی قوت دے دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قبلہ غازی صاحب بے شک ایسا ہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سید نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ عظیم الجثہ تھے, لحیم شہیم تھے اور قوی بدن تھے, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مارکہ اسلام کے خلاف ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یوم وصال تک, جو کہ آج کا دن ہے, آپ صف اول میں نظر آتے تھے. شہادت کا آج آپ کی شہادت. جی ہاں بالکل یوم شہادت ہے, تو آپ صف اول میں نظر آتے تھے. واہ واہ. مارکہ بدر سے لے کے, اور یہ جنگ صفین کا موقع ہے جس پر آپ کی شہادت ہوئی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے, اور اسلام کی خاطر قربانیاں دینا جو ہے وہ جس قدر آپ کے حصے میں آیا ہے یہ آپ کا خاصہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں بھی تھوڑا سا بتایا کہ حضرت سیدنا آج کے ہمارے جو ممدوح ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہیں جی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ جنت مشتاق ہے. جی ہاں, جن کے لیے جنت مشتاق ہے. اور فرمایا گیا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمار کا گوشت اور خون اس پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے. اس قدر زیادہ بشارتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی گئی ہیں, یعنی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ان کو. بے شک. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وصال ظاہری سے کچھ ایام پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ تم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر, اور فرمایا واہتدوا بہدی عمار, فرمایا کہ میرے بعد تم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنی ہے, اور ہدایت جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینی ہے. اچھا جی, واز بڑا اعلیٰ کرتے تھے, خطبہ بھی دیتے تھے, خطیب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ یہ دیکھیں ان کی خوبی خطبے کی. جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ, تو وہ شخص آیا جس نے آپ پہ وار کیا اور آپ کا کان مبارک شہید کر دیا, اور آپ نے پھر جوابی وار در وار کرتے کرتے اس کو واصل جہنم کر دیا, اور آپ کا کان گرا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ میں اب بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں, ان کا کان وہ جو ہے وہ پھڑک رہا ہے, ان کا نیچے گرا تڑپ رہا ہے, اور آپ اس حالت میں کان پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے, فرسٹ ایڈ لینے کی بجائے, وہاں پہ آپ نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا خطیبانہ انداز. آپ فرمانے لگے امن الجنت تفرون انا عمار بن یاسر حلم الیہ, کیا تم لوگ جنت سے دور ہو رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں, آؤ میری طرف آؤ, سب مل کے آؤ. یعنی اپنا یقین دلا رہے تھے کہ مجھے تو موت آئے گی نہیں, جب آئے گی دودھ پیوں گا اپنے وقت پہ آئے گی, تو جب میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ رہنے والے بھی زندہ. سب صحابہ کو پکارا اور سب ان کی طرف آئے, یعنی اس عالم میں بھی خطیبانہ جوہر دکھائے. واہ واہ واہ, کیا للکار تھی جی, شیر کی للکار. جی, اور پھر اس کے بعد, اس سے پہلے آپ دیکھیے مسلمان ہونے کا منظر, بلکہ ان کو اگر یہ کہنے کہ ترجمان اہل بیت اطہار بھی تھے, ترجمان اہل بیت نبی, یہ آپ کا وصف تھا. اور حضرت سیدنا اور اہل بیت اطہار پہ قربان بھی ہو گئے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کا یہ ایک ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ کبھی حضور علیہ السلام ان کو کسی سریہ میں بھیجا کرتے تھے نا, تو یہ واپس آتے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر پیچھے جو باتیں حضور کی ہوا کرتی تھی وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کیا کیا کلام فرمایا. اور آپ دیکھیے خود آپ بیان کیا کرتے ہیں, حضرت سیدنا ام المومنین سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ان کی حضور علیہ السلام سے شادی کا واقعہ یہ انہوں نے کروائی ہے. تو یہ جیسے ہی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, بازار سے گزرا, تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ محترمہ بازار میں کچھ چمڑا وغیرہ فروخت کر رہی تھیں, تو حضور علیہ السلام دکان تھی, ہاں جی, کھڑے ہو کے نہیں بازار میں دکان تھی, کھڑے تو اس وقت کھڑے ہونے والا تصور نہیں تھا. تو پھر ایک خاتون کا, چونکہ بزنس ان کا ایک بہت بڑے کاروباری جی خاندان سیٹ تھی, اور ان کو یہ پہلے پتا چل چکا تھا کہ جب آپ تشریف لے کر گئے ہیں شام کی طرف تو فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا, اور بہت منافع ہوا ہے. اور منافع تو وہ پھر ساری دنیا مان گئی, کیونکہ وجہ یہ تھی جو آج بھی کوئی تاجر نہیں اختیار کرتا,
لوگ چیزوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، آپ خامیاں بیان فرمایا کرتے تھے، جس میں خامی تھی ہاں سب جی، کے نہیں، اور جو خامی بتا دیتے اس کے علاوہ آپ ہر چیز کی گارنٹی دیتے، اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات خیر تجارت کے الگ ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میں اس طرح تھا، یہ ان کے لیے شرف تھا ایک۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، آپ نے ادھر سے جواب دیا، وہ ادھر سے بات، اس طرح چلتے چلاتے آخر کار حضور علیہ السلام تیار ہوئے، انہوں نے کہا میں گھر میں بات کروں گی، ادھر سے کر کے پیغام بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام بارات لے کر جناب ابو طالب اور دیگر اہل خانہ گئے ہیں تو ان باراتیوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی شامل، واہ واہ، سرکار کے باراتی بن کر گئے۔ کیسا دولہا، کیسے براتی، آسمان سے اور پھر آپ یہ ملائکہ، دیکھیے کہ آپ کی جو ایک کنیت مشہور ہے ابو الیقظان، یہ ابو الیقظان کنیت آپ کو حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے عطا فرمائی۔ واہ، اتنا قرب تھا، اتنا آپس میں پیار اور محبت تھا اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ اور حضرت مطلب کیا اس کا؟ یقظان ایک مرغ کو کہتے ہیں جو صبح لوگوں کو بیدار کیا کرتا ہے، تو آپ نے یہی اسی بنا پر کہ لوگوں کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے عبادت کی طرف راغب کرتے تھے، تو یہ حضرت المستدرک کے اندر امام حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم دیکھیں کہ لوگ رک گئے اس وقت صفین کے موقع پر۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جن کی گواہی سرکار نے 2 مردوں کے برابر قرار دی تھی، وہ رک گئے اور کہیں انہوں نے کہا دیکھنا ہے عمار کدھر ہوگا، حضور نے فرمایا تھا جدھر عمار ہے۔ عمر بن عاص بھی تو واپس ہو گئے تھے اسی وجہ سے، کہ یہ عبداللہ بن زبیر بھی اسی لیے واپس ہوئے، انہوں نے کہا یہ ادھر ہے۔ نہیں، یہ تو رکے رہے نا، یہ تو شریک ہی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا میں نے دیکھنا ہے عمار کو، جدھر یہ ہوں گے ادھر میں جاؤں گا، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جدھر عمار ہوگا حق ادھر ہوگا اور تجھے باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر سعیدی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے والہانہ پن، ان کو تو محبت تھی بلا شبہ، عشاق میں تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اجازت لینے لگے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا تو آپ نے فرمایا ایذنو لہو مرحبا بالطیب المطیب، آئے ہائے ہائے ہائے، خوشبودار کہہ دیا۔ ہاں جی، واہ واہ واہ، آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، عمار کو آنے دو، ہاں، مرحبا بالطیب المطیب، میں اس پاکیزہ شخصیت اور ایسی پاکیزہ شخصیت جس کی پاکیزگی اور خوشبو پھیلی ہوئی ہے، میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی بھی حضرت مولا علی پاک، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت القاب سے جو ہے وہ ارشاد فرما رہے واہ ہیں۔ واہ واہ، اسی مرتبہ ایک دفعہ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی کام ہو رہا تھا تو مسجد نبوی، کوئی تعمیر کا کام، جی اچھا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو انہوں نے کوئی جملہ کہا تو ایک شخص کو غلط فہمی ہوئی، اس کے ہاتھ میں سٹک تھی، اس نے کہا جی میں اس چھڑی سے آپ کی ناک کو نشانہ بناؤں گا۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اس کا عمار سے کیا مقابلہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور پھر اسی دوران عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے میرے اوپر اتنا وزن ڈال ڈال کے مجھے تو مار دے زندہ مار اصل میں طاقتور تھے نا، ہاں جی بالکل ہے، تو وہ صحابہ بھی کہتے تھے یہ طاقتور ہے، یہ زیادہ اٹھا لے گا، انہوں نے جب ایک دفعہ تو گر کے بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہوئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ظاہر ہے دوستوں کی دل لگی ہوتی ہے آپس میں، تو
آپ نے فرمایا عمار انہوں نے تجھے کیا قتل کرنا ہے، ابن سمیہ کے بیٹے کو باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے. ہائے ہائے. یہ وہاں پر آپ نے بشارت دی تھی جب. اچھا جی ہاشمی صاحب، وہ جو دیکھیں نا کمال ہے قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے وہ تعلق ہے جو یہ آنکھوں کے درمیان اور ناک کے یہ والا حصہ ہے، کمال ہے. جی ہاں غازی صاحب، یہ محبتوں کا جو تسلسل ہے، سلسلہ ہے، محبتوں کا زمزمہ بہ رہا ہے. جی ہاں زمزمہ بہ رہا ہے. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہیں. آپ ارشاد فرماتی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے، فرمایا کہ ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدہما، کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں جب بھی ان کے سامنے دو معاملات پیش آئیں گے تو ان کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا ایسا مینارہ نور بنا دیا ہے کہ یہ ان میں سے جو درست راہ ہوگی اسی کو اختیار کریں گے. واہ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں، حق کسی طرف ہوگا جس طرف یہ ہوگا. جی ہاں، آپ نے مطلب آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سند عطا فرما دی کہ ہمیشہ یہ راہ ہدایت پر رہیں گے، مستقیم رہیں گے. اور میں جب آپ کی سیرت کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو آپ کے سید نگاروں نے لکھا کہ مطلب ہم لوگ عام جو مطلب کہہ لیجیے ہمارے قارئین ہیں یا ناظرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا گیا تو بس وہ جنتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی رضی اللہ عنہ جنتی. آل یاسر کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عطائیں ہیں کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں آل یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو قربانیوں کی داستان ہے اسے یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے. آپ کی آنکھوں چشمان اطہر سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی. اور جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ کے جو ہے وہ باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت یاسر بن عامر جو آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن یاسر، حضرت عمار ابن یاسر، ان کو لوہے کی زریں پہنا کے تپتے ہوئے مطلب کہہ لیجیے کہ عرب کے اس پتھریلے جو میدان ہے، جی ہاں، وہاں پر آپ کو کھڑا کیا گیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. اس طرح نیکسٹ آ گیا جی. ہاں، وہ تعداد اس میں مختلف ہے، 70 کی بھی ملتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ملتی ہے، 200 تک بھی ملتی ہے. واقعہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں لے کر آئے حلوے کا. ہاں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کے اوپر پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے لوگوں میں تقسیم فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب اہل بیت اطہار کے محب آپ یہ بات کر رہے تھے، اپنی بات حضرت سیدنا مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت آپ بیان فرماتے ہیں اپنے دور مقدس میں، اور یہ بھی موسٹلی ہے کہ آپ سے روایت کرنے والے بھی کبار ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن عباس جیسے آپ سے روایت کیا کرتے تھے. تو آپ یہ فرماتے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے کوئی گفتگو فرمائی، حضور کی حدیث پاک بیان فرمائی، تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا. کچھ بڑبولے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ خوش آمدی ہوتے ہیں، بولتے دونوں ہیں، دونوں ہی غلط بولتے ہیں، حق بیانی دونوں ہی نہیں کرتے. ایک بڑبولا آدمی تھا تو وہ جھٹلانے لگ گیا حضرت مولا علی پاک کو کہ آپ غلط بول رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں درست بول رہا ہوں. وہ کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کذب تھا، آپ نے غلط بات کی ہے. تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ وہاں فرمانے لگے اچھا میں تیرے لیے کرتا ہوں، تو میرے لیے کر دعا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو میرا نقصان ہو، تو نے جھوٹ بولا تو تیرا نقصان ہو. آپ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ لوگ وہیں بیٹھے تھے، ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. وہ شخص کھڑا نہیں ہونے پایا تھا کہ اسی وقت نابینا ہو. اللہ، یہ شان اہل بیت اطہار کا کس طرح آپ اظہار فرما رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے ایک روایت جو ہے ہمارا اس پہ عمل ہو جائے تو سبحان اللہ، جو آپ خود عمل کیا کرتے تھے اور پھر آپ اس کو بیان بھی فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے 6 رکعت آپ مغرب کے 3 فرض ادا کرنے کے بعد ادا کیا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے بڑے پیار سے بتایا، فرمایا یہ جو میں پڑھتا ہوں نا، رأیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے نفل پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو دیکھا ہے. آپ یہ نفل پڑھا کرتے تھے. ہم نے پوچھا تھا حضور اس کا فائدہ کیا ہے 6 رکعت کا؟ تو آقا نے فرمایا تھا کہ جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو سب کے سب معاف فرما. سبحان اللہ. تو آپ یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ زبان کے ہی غازی تھے، کردار کے بھی آپ اس طرح غازی تھے. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ان کا مناقشہ ہوا کسی بات پر، انہوں نے ان کو ذرا زیادہ سختی کر دی. آپ اندر گئے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں روتے ہوئے، اور وہاں پہ پیچھے حضرت خالد بن ولید گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چونکہ آپ معلم بھی تھے نا، پیار سے سمجھایا کرتے تھے. تو خالد بن ولید نے اپنی جو ہے وہ صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی. ہاں جی،
تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اتنی بات فرمائے، من یبغض عمارا یبغضہ اللہ، جو عمار کے ساتھ کوئی عداوت کرے گا اللہ اس کو ضرور سزا دے گا، جو عمار کے ساتھ زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلہ دے گا۔ اب خالد بن ولید جیسی شخصیت سیف من سیوف اللہ، اور اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت رہی، تو جب باہر نکلے تو آپ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی عبادت، کسی زہد و تقوی سے بڑھ کے میرے لیے کوئی چیز عزیز نہیں تھی، سب سے بڑی یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں حضرت عمار بن یاسر کو راضی کر۔ ہائے ہائے، عمار بن یاسر کو خالد سیف اللہ راضی کر رہے ہیں سبحان اللہ، جی۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں ان کے دل کتنے حضرت صاف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، جب ان کو کوفے میں کچھ بد انتظامی ہوئی، کچھ گڑبڑ لوگوں نے کی، تو واپس ان کو بلایا اور دوسرا گورنر مقرر کر دیا۔ تو اگلے دن بلا کے پوچھا کہ تم ناراض تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کیسے ناراض ہوں، نہ مجھے اقتدار کی طلب اور تڑپ نہ میں نے کبھی چاہی، میں نے تو اسی حال میں رہنا ہے۔ وہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ جی سیدی۔ کوفہ کے اندر ایک مرتبہ آپ بازار میں تشریف لے گئے اور ایک درہم کا کوئی سامان خریدا اور اپنی پیٹھ کے اوپر رکھا اور لاد کر چل دی۔ لوگ دیکھتے رہے کہ یہ کوفہ کا امیر جا رہا ہے، اور عجز و انکسار اتنا ہے، آپ دیکھیں اپنا کام خود کرنا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خود زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، یعنی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کی ترجمانی حضرت ابو الدرداء کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ایک مرتبہ کسی صوبے میں گیا، اسلامی سلطنت کے صوبے میں، تو پوچھا تم میں کوئی بہترین آدمی یہاں پر موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں صحابی موجود ہیں، انہوں نے کہا فلاں صحابی موجود ہیں، وہ سنتے رہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ کوئی عمار بن یاسر کا نام بھی لے۔ نام لے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے ان کا اسلام قبول کرنے سے قبل، یعنی بالکل آغاز میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 566 ہجری عیسوی میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 4-5 سال پہلے۔ تو ایک وہ عرصہ ہے دوستی کا، وہ 571 ہے اور یہ 566۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح اس کے بعد جب اسلام قبول کیا تو آپ خود فرماتے ہیں میں اس وقت کو جانتا ہوں جب 5 غلام تھے، 2 خواتین تھی اور 1 ابو بکر تھے، ٹوٹل یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی لیے ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ تھے لوگ، آپ کو نہیں زیادہ لوگ تھے، 30 تھے، 7 کی بھی روایت۔ لیکن جی ہاشمی صاحب چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، ان کو پتہ تھا لا الہ کہنے میں اس وقت کتنی مشکل تھی۔ جی الحمدللہ، یہ قبلہ غازی صاحب یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، یہ ہے مسلمان، اوئے ہوئے شہادت گاہ الفت میں انہوں نے رکھا ہے قدم۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک دیکھیں اس کی بات، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، 14.25 صدیاں ہو گئی ہیں، ہم کس محبت سے ان کا تذکارے پاک کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے غلاموں کو شہرت ناموری کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے چرچے اللہ نے ایسے انتظامات فرما دیے، موسٹ ماڈرن میڈیا ٹی وی، اور وہاں پہ 92 ایک بڑا چینل، اور وہاں پہ حضور کے ان غلاموں کا، ان شاہ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ شہادت کے سبب سے تو حیات جاویدانی ملتی ہے، مگر یہ کہ جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چوکیداری ہے اور پہرے داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ ختم ہونے والی ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے کہ یہ تذکرے، یہ جو مطلب کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے ایسا اثر دیتے ہیں کہ جیسے ہم ان کی صحبت پا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بعض دفعہ اپنی خوبیوں کا خود اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے لوگوں میں شوق پیدا کرنے. ٹھیک. آپ فرماتے تھے ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مقدس پہ عمل کرنے کے لیے جنوں سے بھی لڑائیاں کی ہیں, انسانوں سے بھی. لوگ حیران ہو گئے, انسانوں سے تو کرتے رہے, جنوں سے کیسے کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران ایک کنویں پہ پانی لینے کے لیے بھیجا. میں پانی لینے کے آگے عجیب الشکل کا کوئی شخص ہے, وہ پانی نہیں لینے دے رہا. میں نے کہا حضور نے حکم دیا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں عمل نہ کروں, لے کے جاؤں گا. اس نے رکاوٹ کی, پھر میں نے اس کے ساتھ کشتی کی, اس کو پچھاڑ دیا, میں نے پانی لیا. اور پھر منظر کشی یہ دیکھیں. آپ فرماتے کہ جب میں حضور کی خدمت میں آیا, حضور کو بتایا نہیں, لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آقا نے ان سب کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے کہ عمار جو ہے وہ ایک شیطان جن کے ساتھ لڑائی کر کے آ رہا. یعنی حضور کی نگاہ میں پھینٹی بھی لگائی اس کو, اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی. وہی نا, اس کو پچھاڑ کے ہے آپ. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہاجرین کا علم عطا فرمایا تھا. جنگ بہنسا ہوئی, اس کے اندر 500 افراد کے اوپر آپ سپہ سالار تھے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام کی فتوحات میں ایک موقع پر جب مسلمان جو ہے منتشر ہو گئے, تو آپ نے جب لوگوں کو پکارنا شروع کیا اپنی طرف جمع ہونے کے لیے, تو سب سے پہلے حضرت سیدنا عمار بن یاسر کا نام لیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جرنیلوں کی نگاہوں میں بھی آپ تھے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ فرنٹ پہ رہنا. تو جب حضور علیہ السلام ہے, آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, تو آپ کی حفاظت تو خود اللہ کریم فرما رہا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی. اور غلامان مصطفیٰ کے اور اگر جی کوئی عدالت اس میں کوتاہی کر جائے تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اس پہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا جی, واللہ یعصمک من الناس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر دور میں, ہر لمحے پہ, ہر خطہ زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے, کرتے ہیں, اور قیامت تک یہ ہوتی رہے گی. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں فرمایا تھا, رات کا ٹائم تھا, فرمایا کون ہے من یکلؤنا, جو آج رات ہماری پہرے داری کرے گا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے, انہوں حضور یہ فرائض ہم سر انجام دیں گے. تو یہ حدیث اگر مکمل کر دے تو دوسرے صحابی کے بھی جو ہے وہ ذکر خیر سے لطف حاصل ہو جائے. تو جب یہ حضور نے ان کی یہ خدمت قبول فرمائی, رات کا ٹائم ہوا, تو آپ فرمانے لگے دونوں جاگتے رہیں گے تو کچھ کمزوری ہو سکتی ہے, اور ممکن ہے کہ پچھلی باری ہاں جی, تو ہم اپنی باری مقرر کر لیں. انہوں نے کہا پہلے میں جاگتا ہوں, آپ سو جائیں, پھر پچھلی رات ہوگی, آپ جاگنا, دیدار مصطفیٰ بھی کرنا, اور تہجد کے وہ لطف بھی حاصل کرنا. آپ آرام کرنے لگے. عباد بن بشر رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یار وقت ایسے بیٹھ کے کیا ضائع کرنا ہے, چلو ہم نفل ادا کرتے ہیں. تو نفل پڑھتے پڑھتے سورہ کہف پڑھ رہے تھے. تو کچھ دیر میں جب آپ نے حضرت عمار کو اٹھایا, تو حضرت عمار نے دیکھا تمہارے اتنا خون ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھو 3 تیر لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا 1 تیر لگا, 2 لگے, اور 3. اور آپ نے حرکت, انہوں نے کہا میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا, اور ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا, 1 لگا, دوسرا اور تیسرا. انہوں نے کہا پھر آپ نے کیسے نماز, انہوں نے کہا میرے ذہن میں نماز پڑھتے پڑھتے ایک خیال آ گیا, وہ یہ آ گیا تو میری تو خیر ہے, یہ جو مجھے تیر مارا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ چلا جائے. جیسے یہ خیال آیا, میں نے نماز مختصر کی, اور پھر فوری طور پر میں نے جو ہے وہ سلام پھیرا اور تمہیں اٹھایا ہے. اور اس شخص نے جب یہ دیکھا رات کی تاریکی میں کہ یہ اس طرح تیار ہو گیا, تو وہ بھاگ گیا وہاں سے. اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہے. آپ نے کہا کہ جو اللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے, تو ان خوش نصیبوں میں نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شامل ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر, یہاں یہ صورتحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر دونوں کا مزاج ایک دوسرے کے قریب قریب تھا, ایک دوسرے سے مقاربت تھی. اور آپ کے 3 بیٹے, تینوں ہی محدث تھے اور آگے حدیثیں بیان کرنے والے تھے. اور محمد, ایک کا نام عمر, ایک کا نام سعد, اور محمد جو تھے ان کے تو اب بیان کردہ حدیث سے کتب حدیث بھری پڑی ہیں, اور وہ فقیہ کا بھی درجہ رکھتے تھے, اور اپنی فقہی مسائل بھی آگے بیان کیا کرتے. یہ والد کا اثر تھا, الولد سر لابیہ ہے, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے, تو ان کی وہ تربیت کی ہوئی آگے امت کے کام آتی رہی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, اور تربیت اولاد کی وہ جو حدیث پاک ہے کہ اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا کیا؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال,
3 خصلتیں جو ہے اپنی اولاد کو سکھاؤ. سب سے پہلے حب نبی کو, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. دوسری وحب اہل بیت النبی, حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. اور تیسری قراءۃ القرآن, قرآن پاک پڑھنا, وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. ان خوبیوں سے مزین کرنا چاہیے اور وہ کر کے گئے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر سعیدی آپ کا, ہاشمی صاحب آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت بینائی تیز کرنے کا عمل. سرما کی سلائی پر 7 بار سورۃ العصر پڑھ کر دم کر کے آنکھ میں لگانے سے آنکھ کی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بینائی تیز ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنام نامی اس میں گرامی آئے تو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اگر کر کے اس طرح چوم کے لگائیں, اس کے بھی بڑے اثرات ہیں. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہنے چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بندہ مومن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.